بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ابھی آپ نے محترم جناب فیصل بلال صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں سنا. یقیناً ان کا کلام عام ترتیب سے ہٹ کر پرمغز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں انتظار کر کے. میں مختصر سے کچھ تھوڑی باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے. قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مفتی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرمائے، ہمارے مولانا قاسم عزیز صاحب بھی موجود ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے قرآنی اصول بیان فرمایا ہے، وہ اسی کو تھوڑا سا کھول کے بات سمیٹوں گا. فرمایا مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا. لیکن اصول سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے دنیا میں بعض چیزوں کی ترتیب متعین فرما دی. مثال کے طور پہ اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہمیں پھل مل جائے تو اس کی ایک ترتیب خداوندی ہے کہ پہلے ہم زمین میں بیج ڈالیں گے، اس سے کونپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، رفتہ رفتہ درخت بنے گا، اس پہ پھول لگے گے، اس کے بعد جا کے کہیں اس پہ پھل لگے گا. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ میں چند پھل زمین میں دبا دوں، چند دنوں بعد اس سے کافی سارے پھل نکل آئیں، یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اللہ اس کی ترتیب متعین فرما چکا ہے. اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اولاد کی دولت مل جائے تو ترتیب خداوندی ہے کہ پہلے نکاح ہوگا، پھر ملاپ ہوگا، پھر رب چاہے گا تو اولاد دے دے گا. بالکل اسی طرح میرے اور آپ میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوشگوار زندگی مل جائے، خوشگوار زندگی سے مراد راحت و سکون اور اطمینان والی زندگی، عزت اور کامیابی والی زندگی. اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی مل جائے تو اللہ نے اس کے لیے بھی ترتیب متعین کر کے اسے آیت کریمہ میں بیان فرما دی. فرمائے مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے تو اسے خوشگوار زندگی دے دوں گا. اصول آپ ان الفاظ میں سمجھیں. رب کہتا ہے میرے بندے تو اعمال بنا لے، میں تیرے حالات بنا دوں گا. تو اعمال سنوارنے میں تیرے حالات سنوار دوں گا. لیکن میرے اور آپ کی ترتیب اس سے بالکل بالعکس معلوم ہوتی. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، بھائی مسجد میں آیا کرو، درس میں بیٹھا کرو، نماز کی حاضری کرو، وہ آپ سے ایک ہی جواب دے گا، یار دعا کرو میرے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی قرضوں کا کاروباری معاملہ ہے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں پھر میں آپ کو مسجد میں نظر آؤں گا. میرے نوجوان کی سوچ یہ ہے کہ پہلے میرے حالات بن جائے پھر میں اعمال بنا لوں گا. رب کہتا ہے میں ترتیب متعین کر چکا ہوں، پہلے تو اعمال بنائے گا تو میں تیرے حالات بنا ڈالوں گا. اب اگر ہم ساری زندگی بھی ٹکرے مارتے رہیں، اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کو ہم پلٹ نہیں سکتے. آج ہر بندہ غیر موافق حالات کا شکار، ہر ایک کا اس کا اپنا گھر، دکان، دفتر، مچھلی کا پیٹ بن چکا، نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا کسی کو. ایسے حالات میں گھیرا ہوا. تو رب نے بہت ہی آسان نسخہ بتلا دیا، اعمال سنوار لو، حالات سنوار دوں گا.
اب میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے اعمال بنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے حالات بن جائیں. اعمال بناؤں تو کیسے بناؤں؟ رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محبوب پیغمبر کے عملی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونے موجود ہیں. اب یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی صفات مبارکہ، آپ کے عادات مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ، آپ کے کردار مبارک، اس کا احاطہ تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اس میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا. اگر میں اپنے اعمال سنوارنا چاہتا ہوں تو اپنی زندگی میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھائی، دوسرے کے ساتھ بھلائی. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کرنا چاہتے کم از کم برائی نہ کرو. کسی کو اچھا نہیں کہنا چاہتے کم از کم اسے برا نہ کہو. یہ بھی خیرخواہی میں شامل ہے اور یہ جذبہ میں رب کو بہت پسند. اگر یہی جذبہ میری زندگی میں آ گیا میرے اعمال سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حالات سنوار دے گا. یہ جذبہ رب کو بہت پسند ہے. ایک فاحشہ عورت ہے راستے سے گزر رہی ہے. کتے کو دیکھا کہ پیاس کی شدت کو ایسے زبان نکلی ہوئی ہے اور تڑپ رہا. سوچ آئی کہ انسان نہیں چلو ایک جان تو ہے. خیرخواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ قریبی کنواں تھا، اس سے اپنے جوتے سے کپڑا باندھا یا کپڑا ڈال کے وہ گیلا ہوتا منہ میں نچوڑ دیتی یا جوتے میں تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے وہ پلاتی رہی. مختصر یہ کہ کتے کے جان میں جان آ گئی. اللہ نے فاحشہ عورت کا اس حقیر جان اور کتے کے ساتھ یہ خیرخواہی کا معاملہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی بنیاد پہ اللہ نے اس کے مغفرت کا فیصلہ دے دیا. میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. میں اگر کسی مترک انسان سے خیرخواہی کروں گا، انسانوں میں پھر ایمان والے کے ساتھ کروں گا، ایمان والوں میں پھر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھلائی کروں گا، تو اللہ کے ہاں میرے اور آپ کا کیا مقام ہوگا. لیکن افسوس یہ آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، دوسرے کی خوشی پہ پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہر سال میں اور آپ کی زندگی میں آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے میں تبدیلی نہیں آتی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر محبوب پیغمبر کی ایک صفت بھی میں نے اپنے اندر پیدا کر لی، یقیناً میرے سارے اعمال بن جائیں گے. رب میرے حالات بنا دے گا. میدان میں چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، وادی نمل ہے، دور دور تک چیونٹیاں ہی چیونٹیاں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا. آپ جب تخت پہ پرواز کرتے تو آپ کے تخت پہ تقریباً 6000 کرسیاں لگا کرتی تھی، اور جب لشکر زمین پہ چلتا تو بہت بڑے ایریے پہ پھیلا ہوتا تھا اور ایک مربوط طریقے سے آگے بڑھتا ہے، جیسے فوجی پریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوروں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے اوپر سائے کے ہوئے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہیں. اب پوری وادی ہے، چیونٹیاں ہی چیونٹیاں ہیں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر پیدل زمین پہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ایک چیونٹی نے دیکھا اگر یہ لشکر اس طرح بڑھتا چلا آیا تو نہ جانتے ہوئے تمام چیونٹیوں کو قدمے کے نیچے رون دے گا. تو اس نے خیرخواہی کی بنیاد پہ ایک آواز لگائی. وہ آواز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے محبوب کے ذریعے سے اپنی محبوب کی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا. رب کی منشا بھی یہ تھی کہ میرے محبوب کی امت کی زندگی بھی اسی جذبے سے سرشار ہو. چیونٹی نے آواز دی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کے نیچے رون نہ ڈالے. یہ آواز جو خیرخواہی کے بنیاد پہ تھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے چیونٹی کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. اس معمولی سے مخلوق چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی. اگر یہی جذبہ میری زندگی میں آ گیا تو اللہ کے ہاں میرے اور آپ کا کیا مقام ہوگا. تو اسی جذبے کو اگر میں اپنی زندگی
زندگی میں لے آیا میرے اعمال سنور جائیں گے. میرے نبی کی صفت ہے. تو پہلی بات تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہو بھلائی اور خیر خواہی یا دینی اعتبار سے ہو. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اہل مدارس کو، جو دن و رات ایک کر کے میرے اور آپ کے خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر میرے اور آپ کے بچوں پہ محنت کرتے ہیں. تو اس جذبے سے اپنی زندگی کو ہم نے سجانا. پیغمبر اسلام اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے. امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. ہر لمحہ اپنی امت کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے تھے. ایک موقع پہ مدینہ منورہ پہ بادل کی گھٹا چھا گئی. لوگ دیکھ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بارش برسے گی، خشک حالی ختم ہو جائے گی، موسم نرم پڑ جائے گا. جب محبوب پیغمبر نے بادلوں کی گھٹا اور ہواؤں کا رخ دیکھا، پریشان ہو گئے. سیدھا مسجد نبوی کی طرف قدم مبارک بڑھا دی. مسجد نبوی میں جا کے رب کے در پہ جھکے. یا ربی امتی یا ربی امتی کی صداؤں سے مسجد نبوی کی فضا گونج گئی. اللہ میرے امت کو ہلاکت سے بچا لینا، میرے امت کو ہلاک نہ کرنا. یا اللہ پچھلی امتوں بھی بادل کی گھٹا چھائی تھی، وہ خوشی مناتے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئی تھی، مگر کسی قوم پہ ان بادلوں سے پتھر برسے، کسی پہ آگ برسی، قوم کی قوم ہلاک ہو گئی. یا اللہ ان بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا. محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں. ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول، لیکن ایک دعا کا حق دیا ہے کہ وہ دعا اور وہ پکار نبی جب جس انداز سے رب سے مانگے گا، اللہ اسے اسی انداز سے فوراً قبول فرما لے گا. صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر نبی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، ہر نبی دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخرکار اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کر کے رب کو پکارا. اللہ نے اسے فوراً قبول کر کے زمین اور آسمان سے پانی چھوڑا، قوم کو ہلاک کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے بحیر گلدم کے کنارے پہ پہنچے، فرعون فوج لے کے چڑھائی کرتا ہوا بڑھنے لگا. قوم نے دیکھا آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، گھبرا گئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پکڑے گئے. آپ نے اس وقت اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکارا. اللہ نے اسے قبول کر کے فوراً بحیر گلدم میں 12 خشک راستے پیدا فرما دیے. صحابہ نے اگلا سوال کیا، توجہ کرنا، محبوب کیا آپ بھی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکے ہو؟ جبکہ ایک طرف احادیث میں آتا ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں دنیا میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا. اس کے باوجود صحابہ کی سوال کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، میرے صحابہ، میں نے اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں اسے قیامت کے لیے محفوظ کر چکا ہوں. کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب میرے امت کے گناہگار بے قرار کھڑے ہوں گے، اس وقت اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکاروں گا، جس کے نتیجے میں اللہ میرے امت کے گناہگاروں کے مغفرت کا فیصلہ عطا کر دیں گے. کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنے امتی کے لیے روئے ہیں. امت کے ساتھ خیر خواہی تھی. ایک موقع پر جبریل امین تشریف لائے. آپ نے دیکھا تو پوچھا، جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار، کیا بات ہے؟ جبریل خاموش. دوبارہ پوچھا، جبریل بے قرار نظر آتے ہو. جبریل خاموش. وہ جانتے تھے کہ اپنے امت کے لیے کیسے بے قرار ہو جاتے ہیں. فرمایا، جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے.
اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کا معائنہ کروایا ہے۔ جبریل کی زبان سے جہنم کا نام سنا تو محبوب پیغمبر چونک اٹھے، کہا جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے اسے 7 حصوں پہ مشتمل کر رکھا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں آتش فرشتے کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والوں کو ڈال دیا، اور اس سے اوپر والے حصے میں میں نے یہودیوں کو پایا، اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں کون ہے؟ جبریل امین لڑکھڑاتی زبان سے عرض کرتے ہیں، محبوب اللہ نے جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ محبوب کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، نبوت بے قرار ہو گئی۔ جبریل امین چلے گئے، آپ فوراً حجرے کی خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھک گئے۔ یا رب امتی یا رب امتی کے صداؤں سے حجرے کی فضا گونج گئی، اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا، میرے امت کو جہنم کے ایندھن نہ بنانا، یا اللہ امت کمزور ہے، اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ محبوب محب کے در پہ میں اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، جلدی سے حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ صحابہ نزاکت کو سمجھ نہ سکے، سوچنے لگے۔ نماز کے بعد آپ تشریف رکھا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، آج کوئی جلدی ہوگی، اہم معاملہ ہوگا، اس لیے آپ فوراً حجرے میں تشریف لے گئے۔ محبوب حجرے میں جا کے پھر رب کے در پہ جھکے، میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت ہوا، حجرے مبارک سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، اور پھر جلدی سے حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ اب صحابہ سوچنے پہ مجبور، لگتا ہے کوئی غم لاحق ہے، کوئی پریشانی ہے، نبوت بے قرار ہے، حتیٰ کہ تیسری نماز کا انتظار ہونے لگا۔ جب نبوت تیسری نماز کے لیے حجرے مبارک سے نکلی، صحابہ پہلے سے متوجہ تھے، کیا دیکھا کہ نبوت کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے نبوت بے قرار اور پریشان ہے، لیکن ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے پوچھا جا سکے۔ مختصر یہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن آیا تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وجہ یہ تھی شاید مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے اور میں نبوت سے پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں۔ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے، وہ صدیق مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اچانک سوال اٹھا دیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں سے آج کون روزے کی حالت میں ہو؟ پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہے، اکیلے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ دوسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟ پھر مجمع پہ سکتہ طاری ہے، تنہا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہوں۔ فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش ہے، صدیق اکبر کھڑے ہیں، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں۔ فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ پھر مجمع خاموش ہے، تنہا صدیق اکبر کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ جو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے والے صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے آخرکار صدیق اکبر واپس لوٹے۔ اللہ کی شان راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رکے، عمر فاروق سے کہا، عمر میری زبان نبوت سے سنا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا
تو اللہ نے نبوت کی صلاحیت صرف عمر فاروق میں رکھی تھی۔ عمر یہ بھی محبوب نے فرمایا ہے، عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، اور حوصلہ دلاتے ہوا کہا عمر جب معراج کی رات سے محبوب واپس تشریف لائے تو تجھے بلایا تھا اور تجھے جنت میں مکان کی بشارت دی تھی۔ محبوب نے تجھے کہا تھا عمر جب میں جنت میں داخل ہوا جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی، میں پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، دائیں بائیں دیکھا کھیتیاں پک رہی ہیں کٹ رہی ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتلایا محبوب آپ کی امت کی نیکیاں ہیں، رب بڑھاتا جا رہا ہے، رب بڑھاتا جا رہا ہے۔ کہا عمر جب میں آگے بڑھا جنت کی آبادی شروع ہوئی، آبادی پہ جب میں نے نظر ڈالی اس میں سے ایک عمارت میرے نگاہوں میں حسین ٹھہری، اتنی حسین دل چاہت کے اندر داخل ہو کے دیکھو۔ جب اس کے قریب گیا تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ عمارت رب نے کس کے لیے بنائی؟ مجھے جبریل نے بتایا آپ کے غلام عمر کے لیے بنائی ہے۔ عمر جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ صدیق اکبر نے کہا عمر تجھے یاد ہوگا اس وقت تو رو پڑا تھا، تیرے آنکھوں میں آنسو، زبان پہ جملہ تھا، محبوب میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت کی بات تھی۔ کہا عمر آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت عمر کو ان باتوں سے تھوڑا حوصلہ ہوا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ، انتظار کرتے 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 آخرکار عمر کو بھی واپس لوٹنا پڑا۔ واپس لوٹے تو راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ عمر نے حضرت سلمان کو روکتے ہوئے صدیق اکبر کے انداز کو اختیار کیا، کہا سلمان تو ایران سے چلا تھا، مجوسی خاندان سے تیری نسبت تھی، بکتا بکاتا محبوب کے قدموں میں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، میری زبان نبوت سے سنا ہے، تجھے محبوب نے خاندان نبوت کی نسبت دی ہے۔ فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو میرے خاندان کا فرد ہے، سلمان تو میرے گھرانے کا حصہ ہے، سلمان آپ جائیں آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ سلمان فارسی نے بھی اس باتوں سے تھوڑا حوصلہ لیا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، کیونکہ تمام صحابہ کو پریشانی تو معلوم تھی کہ یہ صورتحال ہے۔ حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، مختصر یہ سلمان فارسی بھی انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے۔ اب واپس جانے لگے تو اپنے سے مخاطب ہیں، سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ چلتے چلاتے اماں فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پہنچ گئے، پردے میں دعا سلام کے بعد کہا اماں جان صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، اور ساتھ ہی حوصلہ دیا۔ اماں جان ایک دن صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے، محبوب نے ایک سوال اٹھایا تھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا، اپنے انداز سے بات کرتا بیٹھ جاتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت علی کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ علی اٹھے، اپنے حجرے میں آئے اور پھر واپس آ کے اپنے نمبر کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب ان کی واری آئی تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ جب یہ جملہ محبوب پیغمبر نے سنا، نگاہ نبوت محبت بھرے انداز سے حضرت علی کے چہرے پہ جم گئی، محبوب کے چہرے پہ خوشی کے آثار، ان مبارک پہ مسکراہٹیں۔ حضرت علی سمجھ گئے محبوب کو جملہ پسند آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ میرا نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ اماں جان اس وقت زبان نبوت پہ جملہ تھا، علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ کو تو اجازت مل جائے گی۔ فاطمہ تو زہرا ہمت کر کے آگے بڑھی، حجرے کے دروازے پر پہنچ کے سلام پیش کیا۔ محبوب نے سنا میری لخت جگر آ گئی، آواز سے بے قرار لگتی ہے، فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فاطمہ تو زہرا آگے بڑھی، قریب جا کے بیٹھی، کہا ابا جان کیا بات ہے؟ صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ یہ سننا تھا، محبوب تڑپ گئے، کہا لختی جگر تجھے کیا بتلاؤں؟ 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کو گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے رب کا فیصلہ سنا مجھے چین و سکون نہیں، میں رب کے در پہ پڑا، اپنے رب کو امت کے حق میں منا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں ایک بار پھر بلند ہونے لگی، رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔
جبریل امین آتے ہیں، محبوب اللہ سلام دے رہا ہے، ساتھی پیغام دے رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیغام دیا، جبریل امین چلے گئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، لخت جگر کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا، رب نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے، قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ فاطمہ گواہ ہو جانا، میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میری امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی دیے۔ دوستو اب سوچنا یہ ہے کہ آیا میں نے اس نسبت کی لاج رکھی یا نہیں۔ ان پروگراموں کی بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ ہم اپنے ضمیر کو جگا سکیں، ایسے محسن انسانیت، ایسے اللہ کے محبوب پیغمبر جو رب نے مجھے اور آپ کو عطا کر دی، میں نے اس نسبت کی کیا لاج رکھی۔ حقیقت تو یہ ہے آج کا امتی تو اپنے نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں کرتا۔ میں تنقیداً نہیں کہہ رہا، آپ میں ایک کمی ہوگی، میرے میں 10 چھپی ہوں گی، انسان ہے، اسی معاشرے کے افراد، تعمیری بنیاد پر کر رہا ہوں، شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ کیا دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا جس کو اپنے معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو؟ یہ وہ جملہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ دوستو آئیں اپنے محبوب کی کم از کم ظاہری شبیہ کو اختیار کر لیں۔ اللہ کو ظاہری شبیہ پہ بھی پیار آتا ہے، دنیاوی دستور بھی ہے، ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں گھر سے مسجد سپارہ پڑھنے آتا جاتا تھا، 1-2 دن بعد میں نے دیکھا کہ میرے آتے جاتے کا جو لمحہ تھا، وقت تھا، راستے میں خاتون کا گھر تھا، وہ دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھتی رہتی تھی، حتیٰ کہ دیکھتی رہتی یہاں تک میں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ میں سوچنے میں مجبور ہوتا تھا کہ اتنے پیار سے مجھے دیکھتی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتی۔ اگلے دن مجھے قریب بلا کے مجھے پیار دیا، سر پہ پیشانی پہ بوسہ لیا، اس سے اگلے دن مجھے گھر لے گئے، کبھی کیا کھلاتی ہے کبھی کیا پلاتی ہے، اگلے دن گھر لے جا کے مجھے نیا سوٹ پہنا دیا، پاؤں میں نئے جوتے ڈال دیے۔ میں پوچھنے میں مجبور ہو گیا، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ کہتے یہ جملہ کہنا تھا، ماں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ بیٹا تیری عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے تیرے چہرے میں اپنی بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے ہی پہ پیار آ جاتا ہے۔ اگر امتی رب کے اللہ کے محبوب کی شبیہ کو بھی اختیار کر لے گا، یقیناً اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ یہ ظاہری شبیہ میرے محبوب کی طرح ہے، میں اسے عذاب دوں۔ دوستو اس نسبت کی لاج رکھیں، اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں، اپنی عبادات پہ نظر ڈالیں، اپنی ایمانیات پہ نظر ڈالیں۔ آج میں اگر صف اول کا نمازی بن جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس میں نے پورے دین کو اپنا لیا۔ دوستو یاد رکھنا، حضرت عربی مدینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جید عالم اور بزرگ گزرے۔ علاقے کی ایک مرکزی مسجد تھی جہاں ان کے والد سے امام اور خطیب تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ قرآن بھی تھا، عالم بھی تھا، وہ ذمہ داری میرے پہ آ گئی۔ کہتے میرا معمول یہ تھا کہ روزانہ فجر کے بعد میں قبرستان قریب ہی تھا، والد صاحب کی قبر پہ جاتا، جتنا پڑھ سکتا پڑھتا، دعا مانگ کے آ جاتا۔ کہتے اتنے میں رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان کے مہینے میں عمومی طور پہ فجر کے نماز جلدی پڑھی جاتی ہیں تاکہ جماعت میں کثرت ہو، لوگ سو نہ جائیں۔ تو فجر کی نماز جلدی ادا ہوتی تھی تو اس کے بعد ابھی اندھیرا ہوتا تھا۔ میں نماز پڑھتے ہی جب میں والد صاحب کی قبر پہ گیا تو ابھی اندھیرا تھا، چھایا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی بیٹھا تو چند لمحے بعد میں نے ایک درد بھری چیخ سنی، کہتے میں سہم گیا۔
کانوں کو دائیں بائیں متوجہ کرنے لگا، ایسی درد بھری آواز کہاں سے آئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میرے کان ادھر ادھر متوجہ ہو رہے تھے کہ چند لمحے بعد پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب چونکہ میں پہلے سے متوجہ تھا تو مجھے یقین ہوا والد صاحب کے ساتھ والی جو قبر ہے اس سے یہ آواز آ رہی ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہاں اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ نے میرے پہ اس کا اظہار کر دیا۔ کہتے میں پریشان کی، یہ قبر ہے کس کی؟ اور میں سہما ہوا بیٹھا ہوں۔ جب تھوڑا اندھیرا چھٹا تو میں نے دیکھا ایک شخص بستی سے اس راستے پہ آ رہا ہے۔ میں اٹھا اور آگے جا کے اس سے میں نے کہا، آپ بتا سکتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ فلاں آپ کے والد کے وقت کا فلاں نمازی ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا، سب سے بعد میں مسجد سے جاتا، خاموشی سے اپنی عبادت کرتا چلا جاتا۔ کہتے جب میں نے یہ سنا اس کا تعارف میرے ذہن میں آیا تو میرا تعجب تو اور بڑھ گیا کہ یا اللہ اس پہ عذاب قبر۔ کہتے ہیں میں ظہر کی نماز کی انتظار کرنے لگا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد میں نے والد صاحب کے وقت کے جو 2-4 نمازی تھے بوڑھے انہیں میں نے حجرے میں بلا لیا، بٹھا کے میں نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں شخص کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، اس کی زندگی اور معاملات کیا تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ وہ انگریز کے دور کا آفیسر تھا، ریٹائر ہوا، اسے اتنا کچھ ملا، جائیداد اتنی کہ اس کے زمینوں میں پتہ نہیں کتنے گوہے کے پمپ آتے اور کتنا کچھ تھا۔ مختصر یہ کہ جب مہینے بعد حساب کتاب کرنا ہوتا تو ملازم جیسے ہوتے ہیں وہ کوئی کہیں گڑبڑ کر دیتا، کوئی کہیں کر دیتا، تو یہ پریشان ہونے لگتا۔ اس سے وہ معاملہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو یہ جہاں شام کو فارغ ہو کے دوستوں میں بیٹھتا تھا وہ اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنے لگا۔ ایک بات پلے باندھ لینا، اپنی ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو۔ آج میرا ایک مزاج بن چکا ہے ہمارا، ہم ہر ایک کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کرنا۔ ممکن ہے آپ جہاں بیان کرو وہاں کوئی بے دین ذہن کا بندہ بیٹھا ہو، وہ آپ کو کوئی غلط مشورہ دے دے، شیطان اسی کو مزین کر کے آپ کے دل میں اتار دے، آپ اس کے مطابق عمل کر کے دنیا کیا کہ اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو۔ ہاں ان کے سامنے بیان کرو جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے، یا کم از کم وہاں بیان کرو جہاں سے آپ کو دعائیں مل سکے۔ اب یہ شام کو دوستوں میں بیٹھتا تو وہاں اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا، اس میں ایک بے دین سا تھا وہ بھی آ کے بیٹھتا تھا، جیسے آج کل عادت بنی ہوئی چوکوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ ایک بے دین بندہ تھا وہ بھی وہاں بیٹھتا تھا۔ ایک نے اس نے کہہ دیا یار تو جو اتنا پریشان ہے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، یہ جتنا تیرا کاروبار ہے، جتنی جائیدادیں بیچ دے، فروخت کر دے، جتنا پیسہ ہے بینک میں فکس کر دے، تجھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی تجھے حساب کتاب نہیں رکھنا پڑے گا۔ مہینے بعد تجھے فکس رقم اتنی ملے گی کہ تیرے گھر کی ضروریات سے بھی اضافی ہوگی، تیرا سارا وقت فارغ ہو جائے گا اور تو اپنا سارا ٹائم مسجد میں جو تیرا مزاج ہے، تیری عادت ہے، تیری خواہش ہے، وہ خواہش تو بآسانی پوری کر سکے گا۔ تیری ساری ٹینشن ڈپریشن ختم، مصروفیت ختم، پورا وقت تو اپنے مسجد میں گزار سکے گا۔ اب یہ ایک قطرہ تھا جو پٹ ڈال دیا گیا، اس نے اس وقت تو جھٹک دے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، سود پہ پیسہ رکھا، یہ تو اعلان جنگ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ لیکن جب مہینہ گزر تب پھر حساب کتاب میں پریشان ہوتا، وہی قطرہ حرکت میں آ جاتا، پھر جھڑک دیتا۔ 2 4 5 مہینے سے گزرے، آخرکار شیطان نے اسی بات کو مزین کر کے دل میں اتار دیا، یار اس الجھن سے جان چھڑاؤں، میرا وقت بھی بچ جائے گا، آرام سے عبادت میں لگا رہوں گا۔ اس نے سارا کچھ فروخت کر کے حلال مال اور حرام کمائی پہ اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگا۔ اب وہ بالکل فارغ تھا، اس لیے سب سے پہلے مسجد میں آتا، تسبیحات کر کے سب سے بعد میں مسجد سے جاتا۔ جب یہ بات سنی حضرت علی مدینی کہنے لگے بس بات سمجھ آ گئی کہ صف اول کے سجدے بھی اسے عذاب قبر سے نہیں بچا سکے۔ اس لیے ہم نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، صف اول کے سجدے بھی اسے عذاب قبر سے نہیں بچا سکے۔ تو دوستو محبوب کے ساتھ نسبت کی لاج یہ تھوک کی لڑائی سے نہیں بنے گی، زبانی جمع خرچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے معاملات پہ نظر ڈالنی ہے، اپنے اخلاق اور عبادات پہ نظر ڈالنی ہے،
اگر میں نے اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کر لی، یقین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی بھی لاج رکھ لے گا۔ آخری بات ہے کر رہا ہوں، یقیناً آج تک ہم اور آپ غفلت کا شکار رہے، منمانی کی زندگی گزارتے رہے، اس نسبت کی لاج نہ رکھ سکے، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر آج میں نے سچی توبہ کر لی، میرے رب اتنا کریم ہے کہ میرے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اسی میں نیکیوں پہ بدل دے گا۔ وہ توبہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ سچی توبہ رب کے ساتھ صلح کرنا ہے۔ جو رب سے صلح کر لیتا ہے، اللہ پھر اسے گرنے نہیں دیتا، پھر اسے واپس گناہوں کی زندگی کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جب صبح توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، صبح کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے مکمل صلح نہیں کی رب سے۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ توبۃ النصوح کی 4 شرائط ہیں: زبان سے توبہ کرنا، دل میں نادم ہونا، ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ عمومی طور پر ہم یہ 2-3 کام تو کر لیتے ہیں، چوتھا جب سب سے اہم کام ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرے دن پھر ہم پیچھے 0 پوائنٹ پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمائے زبان سے توبہ استغفار کرنا، دل میں نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ ماحول، وہ تعلق جو اللہ کی نافرمانی گناہ کا ذریعہ بنا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ آج میں اس کام کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ کسی ذات کا تعلق ہے، کسی ماحول کا معاملہ ہے، کسی چیز، یا یہ انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، کچھ چیز بھی ہے جو گناہ کا ذریعہ بن رہی ہے، جب تک میں اس تعلق کو نہیں توڑوں گا رب سے نہیں جڑ سکتا۔ اور اگر میں نے یہ 4 شرائط پہ توبہ کر لی، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ پھر مجھے کبھی پیچھے نہیں جانے دے گا۔ اللہ کی مدد میرے اور آپ کے لیے سہارا بن جائے گی۔ ہاں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد ایک باغ کے مالی تھے، اپنی امانت کی بنیاد پر اس باغ کے مالک بن گئے۔ شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک۔ یہ پھوٹتی جوانی ہے، حسین و جمیل ہیں، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والے، مال و دولت کی فراوانی تھی، عیش و عشرت کا شکار ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک یہ امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پا چکے ہیں۔ ابو حنیفہ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو 40 رکنی علمی تحقیقی کمیٹی تھی، اس کے ایک ممبر عبداللہ ابن مبارک تھا۔ ان کے ہم مکتب ساتھی حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم مکتب آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی کمزوریاں ہر ایک کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مبارک کے ہم سبق ساتھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، میں نے سوائے محبوب پیغمبر کی دیدار کے باقی تمام زندگی صحابہ کے مطابق پائی۔ ان کی زندگی، عملی زندگی صحابہ کی طرح تھی، فرق یہ تھا کہ انہیں محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب نہیں تھا، وہ صحابی نہیں تھے۔ جوانی ہے، عیش و عشرت کا شکار ہو گئی، ایک خاتون کے ساتھ ایک مقام ملاقات کے لیے طے ہو۔ توجہ کرنا، میں سچی توبہ اور صلح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نوجوان وہاں جا کے انتظار کرنے لگے، رات کا آدھا حصہ گزرا، وہ وعدے کے مطابق خاتون نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، فجر کی اذانیں آ گئی نہ پہنچی۔ اب جب ساری رات گزر گئی تو عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے ساری رات جاگ کے گزار دی وہ تو تجھے نہ ملی، اگر یہ رات تو اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو آج تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، پکی توبہ کرنی۔ جہاں گناہ کی ارادے سے نوجوان کھڑا تھا وہیں رب سے پکی صلح کر لی۔ صبح ہو چکی تھی، اب ارادہ کیا کہ عبداللہ گھر نہیں جائے گا، پہلے علماء کی بستی جہاں مدرسہ ہے وہاں جاؤں گا، وہاں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سیکھوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ سچ
सच्ची तौबा करके इल्म हासिल करने के इरादे से नौजवान जैसे ही चलने लगा, चंद कदम आगे बढ़ा था, एक सफेद रिश बुजुर्ग भी साथ हो लिए, दोनों का सफर इकट्ठा तय होने लगा। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़े, इन्होंने महसूस किया कि गर्मी की शिद्दत है, मौसम खुश्क है, कड़ाके की धूप है, लेकिन हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही। चेहरा उठाए तो क्या देखा, उनके सर पे बादल का टुकड़ा साए किए हुए साथ साथ चल रहा था। नौजवान ने सोचा बुजुर्गों की बरकत, बुजुर्गों ने सोचा सफेद बालों की बरकत, रब ने खास करम का मामला फरमा दिया। लेकिन दोनों का सफर जब एक चौराहे पे पहुंचा, नौजवान का रास्ता जुदा होना था, बड़े मियाँ ने सीधा गए, नौजवान इजाजत लेके अपने रास्ते की तरफ चले। जब वो बड़े मियाँ थोड़ा आगे गए तो गर्मी उन्हें सताने लगी। चेहरा उठाए तो क्या देखा, बादल का टुकड़ा उनके सर पे नहीं, नौजवान के सर पे जा रहा था। फौरन कदमों को पलटा, तेज तेज कदम उठाए अब्दुल्लाह मुबारक के पास पहुंचे, रोक के कहने लगे, बेटा सच बता क्या अमल करता है, सच बता क्या अमल करता है। अब्दुल्लाह मुबारक ने कहा, मेरे दामन में कोई नेकी नहीं। फरमाया, नहीं बेटा सच बता क्या अमल करता है। अल्लाह ने तुझे जवानी में ये एजाज दिया है, बादल का टुकड़ा साहिबान बन के तेरे साथ साथ चल रहा है। अब्दुल्लाह मुबारक रो पड़े, फरमाया दामन में नेकी नहीं है, लेकिन रात को सच्ची तौबा करके मैं रब से सुलह कर चुका हूँ, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मेरी तौबा कबूल करते हुए जहाँ मुझे दुनिया की तपस्या से बचाया है, वो क़यामत के दिन मुझे जहन्नम के तपस्या से भी बचा लेगा। अगर मैंने सच्ची तौबा करनी, रब से सच्ची सुलह करनी, तो यकीनन अल्लाह मेरे और आपकी गुनाहों को माफ कर देगा। आए इस प्रोग्राम से ये ज़हन और अज़म लेके उठें कि आज के बाद मैंने अपने महबूब पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की लाज रखनी है, अपने आप को बदलना है, अपने मामलात और इबादत पे नजर डालनी है। यकीनन फिर यही ताल्लुक मेरे लिए क़यामत के दिन महबूब पैगंबर की शिफात का जरिया बन जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल